السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں سکون سے سو رہا تھا جب شور کی آواز پر میری آنکھ کھل گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے پورے محلے کے بچے میرے گھر کی چھت پر اکٹھے ہو کر کھیل رہے ہوں۔ میں نے ایک نظر گھڑی کی طرف دیکھا جہاں پر اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے۔ پھر میں نے دوسری نظر اپنے قریب سوئی ہوئی بیوی پر ڈالی جو اس دنیا سے بے نیاز گہری نیند سو رہی تھی۔ اسے کسی چیز کا کوئی ہوش نہیں تھا، جبکہ یہ شور اس قدر شدید تھا کہ یہ مردے کو بھی قبر سے نکال کر اٹھا دیتا۔ میں نے اسے اٹھانے کے بارے میں سوچا، لیکن پھر میں نے کہا کہ اس کی نیند خراب نہ ہو، اور خود ہی بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جیسے ہی میرا دماغ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا، میرا دھیان سب سے پہلے اپنے بیٹے کی طرف گیا۔ میں فوراً پلٹ کر بیڈ پر دیکھا جہاں پر وہ موجود نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ مجھے لگا کسی نے میرے جسم سے جان نکال دی ہو۔ وہ اس وقت صرف 3 سال کا تھا، لیکن نہ جانے وہ کہاں پر چلا گیا تھا۔ پھر میں نے خود کو تسلی دی اور سوچا کہ وہ اتنا چھوٹا ہے کہ گھر سے باہر نہیں جا سکتا، گھر میں ہی کہیں پر موجود ہوگا۔ لہٰذا میں نے اپنی بیوی کو اٹھائے بغیر اپنے بیٹے کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اب میں اس شور سے بھی بے نیاز ہو گیا تھا جو مجھے چھت سے آ رہا تھا، کیونکہ ایسا پہلی بار نہیں ہو رہا تھا، پہلے بھی کئی بار ایسا ہو چکا تھا۔ اکثر رات 8 بجے کے بعد ہمارے محلے کے بچے ایک دوسرے کی چھت پر اچھلتے کودتے، لیکن فی الحال میں یہ بات بھول گیا تھا کہ ابھی رات کے 8 نہیں 12 بج رہے ہیں۔ میں ہر چیز سے بے نیاز صرف اور صرف اپنے بیٹے کی فکر میں ہلکان ہوا جا رہا تھا۔ پورا گھر میں نے چھان مارا، لیکن مجھے اپنا بیٹا کہیں بھی دکھائی نہیں دیا۔ پھر میں نے باہر جا کر گلی میں دیکھا، وہ وہاں پر بھی موجود نہیں تھا۔ اچانک میری نظر اپنے گھر کی چھت پر پڑی، جہاں سے شور آنا تو بند ہو گیا تھا، لیکن اب وہاں پر بہت سارے لڑکے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ سارے 6 اور 7 سال کی عمر کے تھے، سب ایک سے بڑھ کر خوبصورت اور حسین و جمیل تھے۔ وہ تمام لڑکے تھے۔ چند لمحے تو میں انہیں دیکھ کر مبہوت ہی رہ گیا۔ مجھے شروع سے ہی لڑکے بہت پسند تھے۔ میری اپنی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ڈھیر سارے بیٹے دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف اور صرف ایک ہی بیٹے سے نوازا تھا۔ اس پر بھی میں اس کا جتنا شکر ادا کرتا کم تھا۔ فی الحال ان بچوں کو دیکھ کر میرا دل خوشی سے اچھلنے لگا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرا بیٹا بھی انہی کے پاس ہوگا۔ فی الحال میں یہ نہیں جاننا چاہتا تھا کہ وہ ان کے پاس کیسے پہنچا، کون اسے کمرے سے اٹھا کر لے کر گیا۔ فی الحال میں نے صرف اور صرف ان بچوں تک پہنچنا تھا تاکہ اپنے بیٹے تک پہنچ سکوں۔ لہٰذا میں تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ جیسے جیسے میں چھت کی طرف بڑھتا جا رہا تھا، ویسے ویسے میرا دل تیزی سے دھڑکتا جا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس قدر شدید سردی میں بھی مجھے پسینہ آ رہا تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی جو میرے پورے جسم پر سوار ہو گئی تھی۔ ایک عجیب سی کوفت تھی جو میرے وجود پر طاری ہو گئی تھی، اور ایک عجیب سی قوت تھی جو مجھے آگے بڑھنے سے روک رہی تھی۔ اور پھر میں چھت پر پہنچ ہی گیا۔ میں نے دیکھا وہاں پر ڈھیر سارے لڑکے آپس میں کوئی کھیل کھیل رہے تھے۔ یہ نیا کھیل تھا جو میں زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ وہ سب لڑکے ہی بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ لگتا تھا کہ ابھی تک انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، اسی وجہ سے وہ میرے وجود سے بے نیاز خود میں ہی مصروف تھے۔ اچانک ان میں سے ایک لڑکے نے میری طرف دیکھا اور شور مچانے لگا۔ مجھے دیکھ کر باقی تمام لڑکے بھی پریشان ہو گئے۔ ان میں سے ایک لڑکے نے میرے بچے کو اٹھایا ہوا تھا۔ اچانک ہی میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ تمام بچے وہاں سے غائب ہو گئے۔ ان کو غائب ہوتے دیکھ کر مجھے لگا کہ ساتوں آسمان میرے سر کے اوپر آ گرے ہیں۔ مجھے ابھی تک اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، اور دوسری طرف جو چیز مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ میرا اپنے بیٹے ان کے پاس ہونا تھا۔ اگر وہ غائب ہو گئے تو کیا وہ میرے بیٹے کو بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے؟ یہ سوچ آتے ہی میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں تیزی سے نیچے کی طرف بھاگا تاکہ اپنی بیوی کو اس بارے میں بتا سکوں، لیکن جیسے ہی میں کمرے میں پہنچا میرے دل کو ایک سکون ملا، کیونکہ میرا بیٹا بستر پر گہری نیند سو رہا تھا، جبکہ میری بیوی اس کے قریب ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اپنی بیوی کو جاگتا دیکھ کر میں اس کے پاس آیا اور اس سے پوچھنے لگا، جبکہ وہ میرے پریشان چہرے کو دیکھ کر مجھ سے سوال کرنے لگی۔ میں نے اسے تسلی دی اور ان لڑکوں کے بارے میں نہیں بتایا۔ میں نے اسے صرف یہی بتایا کہ میری طبیعت خراب ہو گئی تھی،
لہٰذا واک کرنے کے لیے باہر گیا تھا۔ اب بہتر ہوں۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ وہ احمد کے رونے کی آواز پر اٹھ گئی تھی اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اسے سلا کر فارغ ہوئی ہے۔ اس نے مجھے سونے کے لیے کہا اور خود بھی سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن اب نیند میری آنکھوں سے اڑ چکی تھی۔ میں چاہ کر بھی نہیں سو پا رہا تھا۔ پوری رات انہیں جاگتے ہوئے اسی واقعے کے بارے میں سوچتے ہوئے گزاری۔ اگلے دن فجر کے قریب جا کر میری آنکھ لگی، جس کی وجہ سے میں کام پر بھی نہیں جا پایا۔ جب میں سو کر اٹھا اس وقت دن کے 12 بج رہے تھے، جبکہ میری بیوی باہر احمد کے ساتھ مصروف تھی۔ احمد بہت زیادہ شرارتی تھا۔ وہ اپنی عمر کے بچوں کی نسبت بہت زیادہ ذہین اور چالاک تھا، لیکن کبھی کبھار تو مجھے لگتا تھا کہ وہ ہم سے بھی زیادہ شاطر ہے۔ اسے ہم سے بھی زیادہ چالاکیاں آتی ہیں۔ اکثر تو میں اس کی باتیں سن کر بھی حیران رہ جاتا تھا۔ بہت چھوٹی سی عمر میں ہی بہت صفائی کے ساتھ بولنا شروع ہو گیا تھا، جبکہ اس کے ساتھ کے بچے توتلے تھے۔ اور ایک یہ تھا کہ جس کی زبان جب ایک بار چلنا شروع ہوتی تو رکنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ اکثر تو اس کے منہ سے ایسی ایسی باتیں سننے کو ملتی جن کے بارے میں بوڑھوں کو بھی بڑے عرصے کے بعد پتہ چلتا تھا۔ مجھے اپنے بیٹے سے بہت زیادہ محبت تھی۔ اس کے بغیر ایک لمحہ گزارنا بھی میرے لیے مشکل ہو جاتا تھا۔ کام پر جو وقت گزرتا تھا وہ میں ہی جانتا تھا کہ کس قدر مشکل سے گزرتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہمیں بہت سی منتوں مرادوں کے بعد حاصل ہوا تھا۔ شام کا وقت تھا، میں صحن میں بیٹھا ہوا تھا جب مجھے اپنی بیوی کی چیخ کی آواز سنائی دی۔ اپنی بیوی کی چیخ سن کر میں گھبرا گیا اور تیزی سے کچن کی طرف، یا جہاں سے وہ آواز آئی تھی، گیا۔ میری بیوی نیچے کھڑی چلا رہی تھی، جبکہ اوپر شیلف پر میرا بچہ کھڑا تھا اور میری بیوی کو دیکھ کر ہنس رہا تھا اور خوشی سے کھلکھلا رہا تھا۔ اس کو اتنی اونچائی پر دیکھ کر میں حیران رہ گیا اور سوچنے لگا کہ آخر وہ یہاں تک کیسے پہنچا۔ اور پھر میں نے اپنی بیوی کو دیکھا جو آنکھوں میں آنسو لیے مجھے ہی دیکھ رہی تھی اور اسے نیچے اتارنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ جو شخص اتنی اونچی شیلف تھی کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے مجھے بھی کسی چیز کے سہارے کی ضرورت تھی، جبکہ وہ مسلسل کھلکھلا رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر بعد وہ نیچے چھلانگ لگا دے گا، اور یہ سوچ مجھے پریشان کرنے کے لیے کافی تھی۔ لہٰذا میں نے اپنی بیوی کو جلدی سے سٹول لانے کے لیے کہا اور پھر کھڑا ہو کر بچے کو نیچے اتار لیا۔ میرے پاس آ کر وہ مزید خوش ہو گیا اور خوشی سے ہاتھ ہلانے لگا۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ وہ وہاں پر کیسے پہنچا، تو میری بیوی نے بھی لا علمی کا اظہار کیا اور مجھے کہنے لگی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ کھانا بنا رہی تھی، جبکہ یہ نیند سے اٹھا تھا اور فرش پر بیٹھا کھیل رہا تھا۔ پھر اچانک ہی نہ جانے وہ وہاں پر کیسے پہنچ گیا۔ بیوی کی بات سن کر میں خود بھی فکر مند ہو گیا، کیونکہ میرے بیٹے کی عادتیں بہت ہی غیر معمولی تھی۔ کبھی کبھار تو مجھے لگنے لگتا جیسے وہ انسان کا بچہ ہے ہی نہیں، وہ ایک جن کا بچہ ہے۔ میں نے اسے تسلی دی اور اسے اس واقعے کو بھول جانے کا کہا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ احمد بہت تیزی سے بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں نے اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تھا تو وہ اب صرف چند دنوں کا تھا اور آج وہ 6 سال کا ہو چکا تھا، لیکن وہ اپنی عمر کے بچوں کی نسبت بہت زیادہ بڑا دکھتا تھا، جس کی وجہ سے بہت سارے بچے اس کا مذاق بناتے تھے۔ وہ اکثر روتے ہوئے میرے پاس آتا اور مجھے اس بارے میں بتاتا تھا۔ میں آگے سے اسے تسلی دیتا اور اسے کہتا کہ ان کی باتوں کو نظر انداز کرنا سیکھو، اور پھر وہ دوبارہ سے خوش ہو جاتا۔ وہ میری سوچ سے بھی زیادہ معصوم اور پاک بچہ تھا۔ اس سے زیادہ معصوم اور پاک بچہ میں نے اپنی ساری عمر میں نہیں دیکھا تھا۔ اس نے آج تک کبھی مجھ سے جھوٹ نہیں بولا تھا اور نہ ہی کبھی اس نے کوئی چالاکی کی تھی، لیکن وہ حد سے زیادہ غصے والا تھا۔ وہ غصہ بھی صرف تب کرتا جب کہیں پہ کوئی ناحق بات کہی جا رہی ہو۔ میں ایک دن گھر پر ہی موجود تھا۔ اس دن میری کام سے چھٹی تھی۔ میں اپنی بیوی کا ہاتھ بٹا رہا تھا جب اچانک مجھے احمد کے اسکول پرنسپل کی کال آئی۔ پرنسپل کی بات سن کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ پرنسپل صاحب نے مجھے بتایا کہ احمد نے ایک بچے کا سر کھول دیا ہے۔ میں تیزی سے گھر سے نکل کر اسکول کی طرف چلا گیا۔ میری بیوی مجھ سے پوچھتی ہی رہ گئی، لیکن میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ میں اسے احمد کی اس حرکت کے بارے میں بتا کر مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔
لہٰذا میں نے اسے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، اور پھر جیسے ہی میں پرنسپل صاحب کے آفس میں پہنچا، میری نظر ایک بچے پر پڑی جس کے ساتھ اس کے والدین بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس بچے کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور اس کی ناک بری طرح سے سوجی ہوئی تھی، جبکہ قریب ہی احمد بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر ایک خراش بھی نہیں آئی تھی۔ میں نے اسے صحیح سلامت دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا، اور پھر اس بچے کی حالت دیکھ کر مجھے اس پر ترس آنے لگا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے احمد پر غصہ نہیں آ رہا تھا۔ پرنسپل صاحب نے مجھے بتایا کہ آج ہی دن کے وقت احمد نے اس کا سر کھول دیا ہے۔ اس کے والدین بھی مجھے باتیں سنانے لگے۔ میں نے ان سب لوگوں کی باتوں کو بالکل نظر انداز کیا، کیونکہ مجھے پتا تھا یہ لوگ کہیں نہ کہیں جھوٹ بول رہے ہیں، جبکہ احمد پر مجھے یقین تھا کہ وہ کچھ بھی ہو جائے مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ لہٰذا میں نے ان کی باتوں کو سننے کے بجائے احمد کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور احمد سے پوچھنے لگا کہ کیا مسئلہ ہوا ہے۔ میری بات سن کر احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے مجھے گلے سے لگا لیا اور پھر کہنے لگا کہ اس نے آپ کو گالی دی تھی۔ میں نے اسے منع کیا تھا کہ وہ آپ کو گالی نہ دے، لیکن یہ میری بات نہیں سن رہا تھا، اور پھر اس نے مجھے دھکا دیا۔ میں نے بھی برداشت کیا، لیکن جب اس نے دوبارہ میری امی کو گالی دی تو مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا۔ لہٰذا میرے پاس جو پتھر پڑا ہوا تھا وہ میں نے اس کے سر پر دے مارا۔ دیکھا کس قدر بے شرمی سے بتا رہا ہے یہ لڑکا۔ ارے میں تو کہہ رہی ہوں اسے پولیس کے حوالے کرو۔ قریب ہی زخمی لڑکے کی جو ماں بیٹھی ہوئی تھی وہ اٹھ کر بولنا شروع ہو گئی اور احمد کو مارنے کے لیے دوڑی، لیکن اس سے پہلے میں نے احمد کو بچا لیا، جبکہ دوسری طرف پرنسپل بھی بہت ناراض نظر آ رہا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لوگ اب مزید احمد کو اسکول میں نہیں رکھیں گے، لہٰذا ان کے کہنے سے پہلے ہی میں نے انہیں کہہ دیا کہ آج کے بعد میرا بچہ ایسے اسکول میں نہیں پڑھے گا جہاں پر غلط باتیں سکھائی جاتی ہیں۔ یہ کہہ کر میں احمد کو لے کر وہاں سے نکل آیا۔ احمد مسلسل مجھ سے ایک ہی بات کہے جا رہا تھا کہ بابا میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں سچ بول رہا ہوں۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، بیٹا مجھے تم پر یقین ہے، تم جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اس کے بعد میں نے احمد کا داخلہ ایک دوسرے اسکول میں کروا دیا، لیکن وہاں سے بھی احمد کو جلد ہی باہر نکال دیا گیا، کیونکہ وہاں پر بھی احمد ایک لڑکے سے لڑا تھا اور اسے بری طرح سے زخمی کر دیا تھا۔ ایک بات جو مجھے بہت زیادہ حیران اور پریشان کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ احمد اپنی عمر سے بڑے لڑکوں سے نہ صرف لڑتا تھا بلکہ انہیں دھو کر رکھ دیتا تھا، اور یہ بات پرنسپل صاحب کو بھی بہت زیادہ پریشان کرتی تھی۔ اس کے علاوہ احمد غیر معمولی طاقتوں کا مالک تھا، اس کے اندر مجھ سے بھی زیادہ زور تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دن ہم نے اپنے گھر کی سیٹنگ کرنی تھی۔ ایک بیڈ تھا جو مجھ سے وہ بیڈ ہلایا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو آواز دی کہ وہ میری مدد کرے۔ احمد بھاگتا بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور کہنے لگا، رکیے بابا، میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر میں ہنس پڑا، کیونکہ وہ ابھی صرف 6 سال کا تھا۔ میں نے کہا، بیٹا چھوڑو، تم سے نہیں ہو سکتا۔ ابھی میری بات مکمل ہی نہیں ہوئی تھی کہ احمد نے وہ بیڈ اٹھا کر دوسری طرف رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میری لاکھ کوششوں کے باوجود بھی میں اس بیڈ کو 1 انچ بھی نہیں ہلا پایا تھا، جبکہ احمد نے اسے پورا کا پورا اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھ دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میری بیوی کمرے میں آئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے ایک نظر اپنی بیوی کو دیکھا اور پھر دوسری نظر احمد پر ڈالی۔ میں نے اپنی بیوی کو احمد کے بارے میں نہیں بتایا، کیونکہ ابھی پچھلے کچھ دنوں سے وہ مجھے بھی یہی بات کہہ رہی تھی کہ احمد غیر معمولی حرکتیں کرنے لگا ہے۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید احمد پر کسی چیز کا سایہ ہو گیا ہے۔ اب تو مجھے بھی اس چیز کا اندازہ ہونے لگا تھا۔ مجھے بھی یہی لگ رہا تھا کہ احمد اکیلا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی موجود ہے جو اندیکھا وجود ہے۔ حقیقت بس اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا تھا کہ کیا ہے۔ کچھ دنوں تک میں اس واقعے کو بھی بھول گیا۔ اس کے بعد گاؤں میں ایک فوتگی ہو گئی۔ ہمارا گاؤں میں جانا ضروری تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں احمد اور اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جاؤں، کیونکہ شہر میں ہم لوگوں کا جاننے والا کوئی بھی نہیں تھا، جبکہ میری بیوی گاؤں نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ گاؤں کے بہت سے رشتہ دار احمد کے حوالے سے اسے تانے دیتے تھے، کیا یہ تمہارا اپنا بچہ نہیں ہے؟ تم لوگوں کا اس قدر پیارا بچہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر میری بیوی کا دل دکھتا تھا۔
لیکن اس کو اپنے ساتھ لے جانے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ لہٰذا ہم لوگ تقریباً 4 دن تک گاؤں میں رہے۔ ایک دن اچانک ہی شور اٹھا کہ احمد گم ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ میں تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا اور احمد کو ڈھونڈنے لگا۔ وہ پورا دن میں احمد کو ڈھونڈتے ہوئے گزارا، لیکن وہ مجھے کہیں بھی نہیں ملا۔ تھک کر میں ایک باغ میں آ گیا اور ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا۔ مجھے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب مجھے بابا کی پکار سنائی دی۔ میں حیرانگی سے اپنے آگے پیچھے دیکھنے لگا، کیونکہ وہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ احمد کی ہی تھی۔ احمد کی آواز کو تو میں لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ احمد ایک درخت پر چڑھا ہوا تھا۔ وہ آم کا ایک بہت بڑا اور پرانا درخت تھا، جبکہ احمد اس کی ایک ٹہنی پر بیٹھا مزے سے آم کھا رہا تھا۔ اس کو وہاں پر دیکھ کر مجھے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی، کیونکہ اگر وہ وہاں سے گرتا تو اس کی ایک بھی ہڈی باقی نہ بچتی۔ فی الحال میں یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ وہ وہاں پر کیسے پہنچا۔ فی الحال مجھے صرف اور صرف اس چیز کی فکر تھی کہ میں اسے وہاں سے نیچے کیسے اتاروں۔ میں نے احمد کو آواز دے کر کہا کہ تم وہیں پر رہنا، میں تمہیں ابھی آ کر نیچے اتارتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، بابا آپ اوپر نہ آئیے، آپ گر جائیں گے، میں خود ہی نیچے اترنے لگا ہوں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اسے صدیوں کا تجربہ ہو۔ میں منہ کھول کر دیکھنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جیسے ہی وہ نیچے آیا میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور باقاعدہ رونے لگا۔ مجھے روتا دیکھ کر احمد پریشان ہو گیا اور مجھے تسلی دے کر کہنے لگا، بابا رونے کی ضرورت نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، جبکہ اسے نہیں پتا تھا کہ میں کسی اور وجہ سے رو رہا ہوں۔ آج کا واقعہ دیکھ کر تو مجھے بالکل اس چیز پر یقین ہو گیا تھا کہ احمد پر کسی اور چیز کا سایہ ہے، کوئی اور چیز ہے جو اس کی مدد کر رہی ہے اور اسے اس قدر طاقتیں دے رہی ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے ایک عامل کے پاس لے کر جاؤں گا، اور پھر اگلے ہی دن اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے میں اپنی بیوی کے ساتھ ایک عامل کے پاس پہنچ گیا، کیونکہ میری بیوی بھی اب احمد کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، اور گاؤں اور محلے کے لوگ بھی عجیب و غریب باتیں کرنے لگے تھے۔ جیسے ہی میں احمد کو لے کر عامل کے پاس پہنچا، عامل اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور اونچی اونچی آواز میں چلانے لگا۔ اسے چلاتا دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ میں نے ایک نظر احمد کی طرف دیکھا، وہ خود سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا، لیکن فی الحال اس کی نظروں میں سوال کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی چمک تھی، ایسی چمک جو میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ مجھے اس کی آنکھوں سے وحشت ہونے لگی۔ وہ عامل اونچی اونچی آواز میں چلا رہا تھا کہ یہاں سے نکل جاؤ، اس لڑکے کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی احمد کو لے کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ باقی سب لوگ ہم لوگوں کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس عامل کے بارے میں نے سنا تھا کہ یہ بہت اعلیٰ پائے کا عامل ہے، اس کے پاس ہر مسئلے کا علاج ہے، بڑے سے بڑے جنات بھی اس کے پاس قید ہیں۔ لیکن اب اس کی حالت دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ بڑے عامل کی ضرورت ہے، کیونکہ احمد کا معاملہ شاید اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ لہٰذا میں نے اپنے دوست سے بات کی اور اسے کہا کہ وہ مجھے دوبارہ کسی اور عامل کے بارے میں بتائے، اور پھر چند دن کی کوششوں کے بعد ہم ایک اور عامل کے بارے میں جاننے میں کامیاب ہو گئے۔ میں احمد کو لے کر اس کے پاس چلا گیا۔ احمد کو دیکھ کر اس کی بھی وہی حالت ہوئی۔ وہ بہت زیادہ ڈرا ہوا لگ رہا تھا، اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ وہ مسلسل احمد کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ دوسری طرف احمد بھی بغیر پلک جھپکے اس عامل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ احمد اسے زندہ نکل جائے گا۔ میں نے جلدی سے احمد کو ہلایا۔ احمد کے جسم کو ایک جھٹکا لگا، یوں محسوس ہوا جیسے وہ ابھی ہوش کی دنیا میں آیا ہو، اور پھر میری طرف معصومیت سے دیکھنے لگا۔ بابا مجھے ان سے ڈر لگ رہا ہے، پلیز یہاں سے چلیں نا، مجھے یہاں پر نہیں رہنا، احمد نے تقریباً روتے ہوئے کہا۔ احمد کی بات سن کر میں نے اسے تسلی دی اور کہا، بیٹا کچھ بھی نہیں ہوگا، بس تھوڑی ہی دیر کی بات ہے۔ اچانک مجھے اس عامل کی آواز سنائی دی، وہ بہت جلد اس کو آ کر لے جائے گی، یہ بہت جلد اپنے لوگوں میں واپس چلا جائے گا،
تم لوگ کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے. یہ لڑکا بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ لڑکا تم میں سے نہیں ہے. عامل نہ جانے کیا کیا بول رہا تھا. مجھے اس کی ایک بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، جبکہ احمد کی آنکھیں مسلسل سرخ ہو رہی تھیں. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس عامل کو زندہ نکل جائے، اور پھر وہ عامل اچانک سے بے ہوش ہو کر گر پڑا. اس کو بے ہوش ہوتا دیکھ کر اس کے چلے بھاگتے ہوئے آئے، اس کے پاس آئے اور ہمیں یہاں سے چلے جانے کا کہا، اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی احمد کو لے کر واپس آ گیا. تھوڑے ہی عرصے بعد ہم شہر واپس آ گئے، اور پھر کچھ عرصے تک میں نے اس قصے کو بالکل سائڈ پر رکھ دیا اور اپنی بیوی کو بھی کہہ دیا کہ وہ مسلسل اس چیز کے بارے میں نہ سوچے. ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. اگر ایسا مسئلہ ہو تو نہ صرف احمد کو بلکہ ہمیں بھی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، جبکہ احمد بالکل ٹھیک ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس کے پاس جو بھی طاقتیں ہیں یہ قدرتی طاقتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، لہٰذا انہیں قبول کر لو اور انہی کے ساتھ جینا سیکھ لو. فی الحال میں کسی بھی قسم کا کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا، لہٰذا میری بیوی بھی خاموش ہو گئی. اس نے میری بات ماننے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اس کے پاس بھی میری طرح کوئی اور چارہ نہیں تھا. دوسری طرف احمد بہت تیزی کے ساتھ جوان ہو رہا تھا. وہ اس وقت 10 سال کا تھا، لیکن اس کی جسامت ایک 18 سال کے بچے کی طرح تھی. وہ ایک نوجوان لڑکا معلوم ہوتا تھا، جبکہ اس کا دماغ ایک 40 سال کے انسان کی طرح چلتا تھا. مجھے یہ خدا کا کوئی معجزہ معلوم ہوتا تھا. ان سب چیزوں کے باوجود بھی احمد کے لیے میری محبت کم ہونے کے بجائے مزید بڑھتی جا رہی تھی. وہ اس قدر حسین تھا کہ کوئی بھی اسے دیکھتا تو وہ چند لمحے دیکھتا ہی رہ جاتا. اس کے حسن کے ہر جگہ چرچے تھے. بڑی بڑی عمر کی عورتیں بھی رک رک کر اسے دیکھتی اور پھر سرگوشیاں کرتی اور ہنستی. اکثر میں احمد کو چھیڑا کرتا تھا کہ واقعی احمد، بیویوں کے سلسلے میں تمہیں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی. ایک دن میں گھر جلدی واپس چلا گیا، لیکن جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوا میری نظر اپنی بیوی پر پڑی، جو کہ اس وقت بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی. اس کے چہرے سے صاف نظر آ رہا تھا کہ اس نے کوئی انوکھی چیز دیکھ لی ہے. مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. اس کو روتا دیکھ کر میں پریشان ہو گیا اور تیزی سے اس کے پاس گیا اور اسے پوچھنے لگا کہ کیا مسئلہ ہوا ہے. میری بات کا جواب دیے بغیر وہ مسلسل روئے جا رہی تھی. اب اس کی یہ حالت مجھے پریشان کر رہی تھی. تھوڑی دیر بعد جب وہ کچھ بولنے کے قابل ہوئی تو سب سے پہلے اس نے احمد کا نام لیا. جیسے ہی اس نے احمد کا نام لیا مجھے لگا کہ کوئی بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. میں تیزی سے اندر کی طرف بھاگا تاکہ دیکھ سکوں. اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے کہنے لگی، احمد بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. کیا مطلب؟ مجھے تمہاری بات سمجھ نہیں آئی. میں نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے تھوڑی دیر پہلے ہونے والا واقعہ مجھے بتا دیا. دراصل آج دن کے وقت وہ صحن میں بیٹھی برتن دھو رہی تھی، جبکہ احمد قریب ہی چارپائی پر بیٹھا اپنے اسکول کا کام کر رہا تھا، جب اسے ایک زوردار آواز سنائی دی. یوں لگا جیسے کوئی بہت ہی بھاری چیز صحن کے درمیان آ کر گری ہو. وہ ڈر گئی. اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اس نے احمد کو بالکل ٹھیک پایا، اور صحن میں بھی ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو کہ اس کی توجہ اپنی طرف کھینچتی. لہٰذا اسے اپنا وہم قرار دیا اور دوبارہ سے برتن دھونے لگی. لیکن اب اسے پیچھے سے باتوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں. یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی عورت احمد کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی ہو اور احمد اس کی باتوں کا جواب دے رہا ہو. اس نے احمد کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ اس کی باتیں سن رہی ہے. لہٰذا وہ چھپ چھپ کر دیکھنے لگی، اور واقعی احمد کسی سے باتیں کر رہا تھا، لیکن جس سے وہ باتیں کر رہا تھا وہ وجود سارا کو نظر نہیں آ رہا تھا. اور پھر تھوڑی دیر بعد ایک ایسا کام ہوا جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا. دیکھتے ہی دیکھتے احمد اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا. سارا نے مجھے روتے ہوئے یہ سب کچھ بتایا. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کس طرح سے تسلی دوں. اب تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ تمہارا وہم تھا، کیونکہ میں بھی 2-3 بار احمد کو یوں غائب ہوتے دیکھ چکا تھا. مجھے اس عامل کی بات یاد آنے لگی جو کہ مجھ سے مسلسل یہی کہے جا رہا تھا کہ یہ بہت جلد اپنے لوگوں میں واپس چلا جائے گا، بہت جلد تم سے یہ بچہ چھین لے گی اور تم لوگ کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے. میں اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیں تاکہ مجھے یہ آوازیں نہ سنائی دیں، لیکن شاید میں بھول گیا تھا یہ آواز میرے ضمیر کی آواز تھی.
دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے اور احمد کی حرکتیں ٹھیک ہونے کے بجائے مزید مشکوک ہو رہی تھیں۔ اب تو وہ راتوں کو بھی غائب رہنے لگا تھا۔ اب تو وہ اکثر گھنٹوں گھنٹوں اکیلا بیٹھا رہتا اور کسی سے باتیں کرتا رہتا۔ جب بھی کوئی اس کے قریب جاتا تو وہ بالکل خاموش ہو جاتا۔ اب تو وہ ہم سے بھی باتیں نہیں کرتا تھا، وہ ہم سے کترایا کترایا پھرتا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا تھا، اور جیسے ہی میرے دل میں یہ خیال آتا کہ احمد ہم لوگوں سے جدا ہو جائے گا، میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، آخر کس طرح یہ معاملہ سلجھاؤں۔ اس کے بعد میں نے دوبارہ عاملوں سے رابطہ کرنا شروع کر دیا، لیکن اس بار بھی جو بھی عامل ہماری مدد کی حامی بھرتا، اس کا اپنا نقصان ہو جاتا۔ 2 عاملوں کا برا انجام تو خود میرے سامنے ہوا تھا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ احمد کا علاج کر دے گا۔ جیسے ہی اس نے یہ بات کی، اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اس کے بعد وہ اپنا سر زور زور سے زمین پر مارنے لگا۔ اس کے چیلے اسے سنبھالنے کی اور روکنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے احمد سے کہا کہ خدا کے لیے یہ سب روک دو۔ جیسے ہی میں نے یہ بات کی، سب کچھ رک گیا۔ اب مجھے لگ رہا تھا کہ وہ وقت آ ہی گیا ہے جس سے میں بہت زیادہ ڈر رہا تھا۔ اور پھر ایک دن ایک ایسی بات ہوئی جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں احمد اور اس کی ماں صحن میں بیٹھے ہوئے تھے اور کسی موضوع پر بات کر رہے تھے، جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے احمد کو کہا وہ جا کر دروازہ کھولے، لیکن احمد نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مجھے بھی منع کیا کہ میں جا کر دروازہ مت کھولوں۔ اس کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ پھر میں خود ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ جیسے ہی میں نے 2 قدم آگے اٹھائے، احمد میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور مجھے کہنے لگا، خدا کے لیے بابا دروازہ مت کھولیں، ورنہ وہ مجھے آپ سے چھین لیں گے۔ مجھے آپ کے پاس رہنا ہے، مجھے ان لوگوں کے پاس نہیں جانا۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، تم بے فکر رہو، میں تمہیں کسی کے بھی حوالے نہیں کروں گا۔ جبکہ اندر سے میں خود بھی بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ اور پھر میں نے احمد کے لاکھ انکار کے باوجود دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، میری نظر اس عورت پر پڑی۔ مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ عورت کب کی یہاں سے جا چکی ہے اور اب وہ کبھی بھی واپس نہیں آئے گی، لیکن وہ صرف اور صرف میرا وہم تھا۔ یقیناً یہ وہی عورت تھی اور اپنے بچے کو لینے کے لیے واپس آ گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر پر اصرار انداز میں مسکرا رہی تھی، اور پھر اس نے مجھ سے احمد کا مطالبہ کر دیا، اور اس کی بات سن کر میں یکدم ہی گھبرا گیا۔ میں نے تیزی سے دروازہ بند کر دیا، لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ بند کر کے میں پلٹا، پھر سے وہی عورت سامنے کھڑی تھی اور مجھے دیکھ کر پر اصرار انداز میں مسکرائی جا رہی تھی۔ تب مجھے جا کر اندازہ ہوا کہ وہ کوئی عام عورت نہیں ہے، بلکہ وہ ایک جنزادی تھی۔ آج سے چند سال پہلے ہونے والا واقعہ میری نظروں کے سامنے گھوم گیا۔ ہمارے گھر کے حالات اس وقت بہت زیادہ خراب تھے۔ ایک تو گھر میں غربت تھی اور دوسرا میری کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ میری شادی کو 8 سال گزر چکے تھے۔ مجھے کہیں بھی کوئی کام نہیں مل رہا تھا، جس کی وجہ سے نہ صرف میرے گھر والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور پھر مجھے ایک دن مزدوری مل گئی۔ اس دن میں بہت زیادہ خوش تھا، کیونکہ اس دن مجھے امید تھی کہ ہم لوگ پیٹ بھر کر کھانا کھائیں گے۔ لہٰذا میں مزدوری کر کے واپس آ رہا تھا۔ مغرب کا وقت تھا جب راستے میں مجھے ایک عورت ملی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں یہ چیز ڈسٹ بن میں پھینک دوں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مجھے ڈھیر سارے پیسے دی، اور پیسے پا کر میں بہت زیادہ خوش ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مجھے پوٹلی دی۔ جیسے ہی میں اس ڈسٹ بن کے قریب پہنچا، پوٹلی بھاری ہو گئی۔ میں حیران رہ گیا۔ جیسے ہی میں نے پوٹلی کھولی، اندر ایک بہت ہی پیارا خوبصورت سا بچہ تھا۔ میں نے حیرانگی سے پیچھے پلٹ کر دیکھا، جہاں پر وہ عورت نہیں تھی۔ لہٰذا میں پریشان ہو گیا اور وہ بچہ اپنے گھر لے آیا اور اپنی بیوی کو بتا دی۔ بچہ پا کر میری بیوی بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ لگتا ہے خدا نے ان کی دعا قبول کر لی ہے، اسی وجہ سے اس عورت کو یہ بچہ دے کر بھیج دیا۔ اور تب مجھے اندازہ ہوا کہ شاید وہ عورت بہت مجبور تھی اور یہ بچہ پا نہیں سکتی تھی، اس وجہ سے اس نے یہ بچہ ہمارے حوالے کر دیا۔ لیکن آج جا کر مجھے اندازہ ہوا تھا کہ وہ ایک جنزادی تھی۔ اس وقت وہ بہت مشکل میں تھی۔ دراصل ایک جادوگر اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ وہ جادوگر اسے قید کرنا چاہتا تھا۔
لہٰذا اپنی جان بچانے کے لیے اسے یہاں سے جانا تھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے بچے کو کس کے حوالے کرے۔ لہٰذا اسے میں دکھائی دیا تو اسے لگا کہ میں اس کے بچے کی اچھے طریقے سے پرورش کر پاؤں گا، اسی وجہ سے اس نے وہ بچہ میرے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد تھوڑے عرصے تک وہ غائب رہی اور پھر اس نے ہم لوگوں پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ وہ اپنے بچے کا 12 سال کے ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ تو اس دوران وہ غائب سے ہماری مدد کرتی رہی۔ ہمارے گھر کے حالات بھی بہتر ہو گئے، لیکن آج وہ 12 سال کا ہو گیا تھا تو وہ اسے لینے کے لیے واپس آ گئی تھی۔ مجھے اسے دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اس جنزادی کے سامنے بے بس ہوں۔ میں احمد کے لیے اس سے نہیں لڑ سکتا تھا۔ میں نے اس کی منتیں کیں اور اس کے پاؤں میں بھی پڑا کہ وہ احمد کو مجھ سے نہ چھینے، لیکن وہ میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، اور پھر میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی احمد کو اس کے حوالے کر دیا۔ احمد بھی بہت زیادہ رو رہا تھا۔ ہم لوگوں نے کبھی بھی ایسا نہیں سوچا تھا، لیکن یہ شاید احمد کے لیے بہتر تھا، کیونکہ ہم لوگوں میں وہ کبھی بھی ایڈجسٹ نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد جنزادی احمد کو اپنے ساتھ لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی، اور میں اپنی بیوی کے ساتھ خالی ہاتھ لے کر صحن میں ہی بیٹھا رہ گیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔